یوم الصدع ہر چیز کے پھٹ جانے کا دن، یوم البعثرہ قبروں سے نکل کر کھڑے ہونے کا دن، اور نام بھی ہیں یوم المآب لوٹنے کا دن، یوم العرض پیش ہونے کا دن، یوم الخافضہ والرافعہ مرتبے کو گرا دینے والا اور بلند کرنے والا دن، یوم القصاص قصاص کا دن، یوم الجزاء بدلے کا دن، یوم الزلزلہ زلزلے کا دن، یوم الرجفہ سخت جھٹکے کا دن، یوم الناقور سور میں پھونکنے کا دن، یوم التفرق جدا ہونے کا دن، یوم الصدع ہر چیز کے پھٹ جانے کا دن، یوم البعثرہ قبروں سے نکل کر کھڑے ہونے کا دن، یوم الندامہ ندامت کا دن، یوم الغرار دھوکے کا دن۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کا موضوع کتنا اہم موضوع ہے، اور اس کے بارے میں ہماری یاد دہانی کتنی ضروری ہے کہ ہم اس کو بھولے نہیں، اس سے غافل نہیں ہوں، اس کا ذکر کرتے رہیں اور اس کی مختلف کیفیات کو سمجھتے رہیں۔ ان ناموں کا بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ان ناموں کے اندر ہی اس دن کی ڈسکرپشن چھپی ہوئی ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا، یہ نام بذات خود ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ان ناموں کا بھی ہمیں اور ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے۔ پھر قیامت کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ جو یاد رکھنے کی ہے کہ وہ دن لازماً آئے گا، اس کا آنا برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بہت سے لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، طرح طرح کی کہاوتیں بنی ہوئی ہیں، بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر جتنے عیش کر سکتے ہو زندگی میں کر لو، کیونکہ دوبارہ کوئی دنیا نہیں، کہیں اور عیش کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پنجابی میں بھی ایک محاورہ ہے، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، یعنی یہ جہان یعنی یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، اسی میں عیش و عشرت کر لو، کل کس نے دیکھی۔ اور ہم عام محاوروں میں بھی کہتے ہیں کل کس نے دیکھی، ہاں واقعی دیکھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں، قرآن پڑھ کر اس سے سبق سیکھنا چاہیں، تو وہ واقعی ایک حقیقی دن ہے جس کا آنا ضروری ہے، یعنی قیامت ضرور آئے گی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ قیامت ضرور آنے والی ہے، یعنی اس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اس وقت بھی دنیا اس پلانٹ کے اوپر جتنی آبادی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی اکثریت اس دن سے غافل ہے جس کا پیش آنا یقینی ہے، اور وہ وعدے کا وقت ہے جس کو پورا ہونا ہے۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر بعض اوقات لوگوں کو قیامت کے آنے سے ڈراتے تھے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا، یعنی آخری 1/3 ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، آ گئی ہے کانپنے والی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آئے گا، آ گئی ہے موت اپنی سختیوں کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیے ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ، اور خصوصاً اس وقت کورونا کی وجہ سے کتنے بے شمار لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں یہ ہم خبر نہ سن رہے ہوں اپنے کسی جاننے والے کی، عزیز کی، پیارے کی، یا ان پیاروں کے پیاروں کی کہ جو دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی جہاز کے حادثے میں دنیا سے جا رہا ہے، کوئی طبعی موت مر رہا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک لے کے جا رہا ہے، اور کوئی کسی طرح۔ یہ سب بہانے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اس کو ذہن میں رکھ کر سارے کام کرے، اپنی ساری زندگی کا نقشہ اور پلاننگ اس مرکزی نقطے کے اوپر رکھ کے کرے۔ عفواً۔ ہماری زندگی کا کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے
جس میں اس دن کی یاد نہ ہو، کیونکہ والساعۃ حق، قیامت برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں قیامت کے قریب آنے کی یاد دہانیاں کروایا کرتے تھے۔ عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں، ہم نے مدائن سے ایک فرسخ کی مسافت پر پڑاؤ کیا، جب جمعہ آیا تو ہم اس میں حاضر ہوئے۔ ہمیں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، انہوں نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، چاند شک ہو گیا ہے، سن لو کہ واقعی قیامت قریب آ چکی ہے، سن لو چاند واقعی شک ہو چکا ہے، دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے، زیادہ وقت تو گزر چکا ہے اور وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ سن لو آج تو میدان لگا ہوا ہے، کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، کیا کل لوگ دوڑ کا مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے فرمایا، بیٹے تم تو بالکل ہی جاہل ہو، اس سے ان کی مراد جو خطبہ دے رہے ہیں یہ ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور کل اس کا بدلہ ملے گا۔ جب دوسرا جمعہ آیا اور ہم حاضر ہوئے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا اور پھر فرمایا، قیامت قریب آ گئی، چاند شک ہو گیا، سن لو دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا، آج میدان لگا ہوا ہے، کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا، سن لو اس دوڑ کی انتہا آگ ہے۔